فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا صدق اللہ العظیم. محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلہ یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رحمت اللہ. اس وقت ہم اللہ کے گھر میں اس اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے اس کے گھر میں حاضر ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول آمین. اللہ فرماتا ہے نیک لوگوں کے بعد برے لوگ پیدا ہوں گے جو نمازوں کو ضائع کریں گے، خواہشات کی پیروی کریں گے، انہیں وادی غنی میں ڈالا جائے گا. الا من تابا، اگر وہ توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں تو ہم انہیں ضرور بر ضرور جنت میں داخل کریں. سبحان اللہ. اللہ رب العزت مہربانی فرماتا ہے نماز تو جنت کی چابی ہے، نماز تو جنت کی راہداری ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کر دیتی ہے، نماز تو مومن کا سکون ہے. سبحان اللہ. ہر نماز کے لیے فرشتہ ندا دیتا ہے، اعلان کرتا ہے. سبحان اللہ. اے مصطفیٰ کے غلام، جو تو نے گناہ کیا ہے، اللہ کی نافرمانی تو نے کی ہے، اٹھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر لے تاکہ جو تو نے گناہ کر کے جہنم کی آگ بڑکائی ہے، اللہ کی بارگاہ میں تو سجدہ کر لے، رب تعالیٰ اس آگ کو بجھا دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سجدہ تو رب کی بارگاہ میں کر لے، اللہ رب العزت اس آگ جہنم میں جو تیرے نفس نے گناہ کر کے بھڑکائی ہے وہ اللہ تعالیٰ ختم کر دے. اور قیامت کے دن جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، رب کی بارگاہ میں جائیں گے، سب سے پہلے جس چیز کا پوچھا جائے گا وہ نماز ہے. سبحان اللہ. سب سے پہلے اللہ رب العزت قرآن پاک میں بار بار اعلان کرتا ہے، بار بار حکم دیتا ہے. رب تعالیٰ فرمایا نماز ادا کرو، نماز ادا کرو، نماز ادا کرو. بار بار اللہ تعالیٰ اس کام کی تاکید کر رہا ہے کہ نماز ادا کرو، اور ہم تو اپنے اللہ کی باتیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. فرماتے ہیں ایک آدمی فوت ہوا اور انہیں نہلا کے کفن پہنا کے اب جنازہ پڑھنے لگے. جیسے ہی جنازہ پڑھنے لگے دیکھا کفن کے اندر کوئی چیز حرکت کر رہی ہے. لوگوں نے کفن کھولا، دیکھا اندر سانپ ہے اور مردے کو تکلیف دے رہا ہے. آج ہم بیمار ہو جائیں، اللہ معاف کرے کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، باپ اٹھا لیتا ہے، بھائی اٹھا لیتا ہے، ماں ہسپتال میں لے جاتی ہے، کوئی رشتہ دار اٹھا کے لے جاتا ہے، کوئی دوست لے جاتا ہے. اب اس وقت کون ہے اٹھانے والا؟ کون ہے اللہ کی گرفت سے بچانے والا؟ کوئی نظر آ رہا ہے ہمیں؟
اب لوگ آگے بڑھے سانپ کو مارنے کے لیے بھی، تاکہ یہ مردے کو تکلیف دے رہا ہے، ابھی تو ہمارے پاس ہے، ہم نے زمین کے سپرد کرنا ہے، تو یہ پہلے ہی اسے 10 کے تکلیفیں دے رہا ہے۔ اب بھائی اگر کسی کو رات کے ہی وقت کوئی تکلیف ہونا ہائے تو قریب جو سویا ہوا ہے وہ فوراً ہی بولتا ہے تمہیں خیریت تو ہے، ڈر تو نہیں لگا، تمہیں کوئی پیٹ میں تکلیف تو نہیں، فوراً۔ اب اس کی پکار جو ہے یہ ہم سن نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر جو مردے کو تکلیف ہوتی ہے عذاب کی وجہ سے، اگر تمہیں اس چیز کا پتہ چل جائے تو تم اپنے مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ سبحان اللہ۔ کبھی ہم نے اس بات کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے۔ ہم نے صرف زندگی کا اصول ایک ہی رکھا ہے، صرف پیسہ کمانا ہے، ڈیوٹی کرنی ہے، بس پیسے آ گئے۔ اور یار جب وہ انسان مرتا ہے تو یہ آپ کے پاس پیسہ ساتھ کوئی نہیں لے کے جاتا۔ شاہ سکندر بادشاہ ہوا تو اس نے کہا تھا کفن سے میرے ہاتھ باہر نکال دینے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے اور یہ بادشاہ بھی جا رہا ہے خالی ہاتھ جا رہا ہے، کوئی چیز نہیں ساتھ لے کے جا رہا، کچھ نہیں۔ اور یارو اس کے ساتھ جو چیز جاتی ہے وہ نماز جاتی ہے، اس کے ساتھ جاتا ہے تو روزہ جاتا ہے، اس کے ساتھ جاتا ہے تو ہاتھوں سے کیا گیا اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا گیا، اس کے ساتھ جاتا ہے اللہ کے پاک گھر کا حج، اس کے ساتھ جاتا ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کرنا اس کے ساتھ جاتی ہے، کسی پہ رحم کرنا اس کے ساتھ جاتا ہے۔ جو نیک عمل ہے ایمان والے یہ معمولی نہ سمجھنا، اس دن نماز سے کیا ملے گا؟ فرشتہ دائیں طرف سے آئے گا نا، نماز آئے گی نہیں جا سکتے، بائیں جانب روزہ آ جائے گا نہیں جا سکتے، قدموں کی جانب سے آئے گا حج آ جائے گا نہیں جا سکتے، سر کی جانب آ جائے گا زکوٰۃ آ جائے گی اور قریب نہیں جا سکتے۔ اور ایمان والے یہ جو نیک عمل ہیں جس سے آج ہم لوگ غافل ہیں، اس کی ہمیں پرواہ تک نہیں ہے، اس طرف ہمارا دھیان تک بھی نہیں ہے۔ یارو اس دن اللہ کی گرفت سے تمہیں بچائے گی تو نماز بچائے گی، اللہ کا ذکر بچائے گا، نبی کی ذات پہ پڑھا گیا درود شریف بچائے گا، اس دن یہ چیزیں تمہیں قبر میں بچائیں گی۔ اب وہ لوگ مارنے کے لیے آگے بڑھے، سانپ نے کلمہ پڑھ دیا، اس نے کہا میں آیا نہیں، میرے رب نے اس کے اوپر مجھے مسلط کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بھائی جس چیز کو اللہ حکم دے جا، کون بچائے گا؟ کس میں ہمت ہے کہ کون اللہ کی گرفت سے بچائے گا؟ اور فرماتے ہیں اب شام سے لوگوں نے سوال کیا تمہیں اللہ نے بھیجا ہے، اس کا جرم کیا ہے؟ ہمیں جرم کا تو پتہ چلے نا، اس نے کیا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اسے اتنی زیادہ سزا مل رہی ہے، اس کا جرم کیا ہے؟ اب سنیے دل کے کانوں سے، فرمایا اذان سن کے یہ اللہ کے گھر میں نہیں آتا تھا، اذان کانوں سے سن رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، 4 مرتبہ مؤذن پکارتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یار وہ کتنا بڑا، اللہ اکبر کبیرہ، وہ سب سے بڑا ہے، اور نیلی چھت کا خالق و مالک ہے، اور جس نے اتنی بڑی چھت بنائی ہے بغیر ستونے کو بنائی ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ پاک پروردگار ہے، ساری مخلوق کو دیتا ہے اور اس کے خزانے میں ذرا برابر کمی نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔ ذرا برابر اس مالک کے خزانے میں کمی نہیں آتی، تو ہم اس کے در سے غافل ہیں، ادھر ہماری توجہ تک نہیں، ہمیں ذرا سی کوئی چیز نہ ملے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔
لیکن یہ انسان کے وجود میں کوئی بیماری لگ جاتی، کوئی بیماری لگ جاتی ہے، فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرتے۔ اگر پاکستان کے ڈاکٹر اتنے ماہر نہیں، اس مرض کو نہیں جانتے تو باہر سے علاج کرواتے، بڑی دور دور تک جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس علاج کروانے کے لیے۔ اگر جسمانی بیماری لگ جائے لاکھوں کروڑوں روپے لگاتے ہو اور ڈاکٹروں کی خوشامدیں کرتے ہو اور کہتے ہو ہمارے مریض کے لیے کوئی اچھی سی دوائی تجویز کر دو، اگر روحانی بیماری لگ جائے تو پرواہ ہی نہیں، اس چیز کی ہمیں پرواہ تک نہیں کہ ہمیں روحانی بیماری لگی ہے۔ جب انسان کو روحانی بیماری لگے پھر نماز چھوٹ جاتی ہے، روزہ رکھنے کو جی نہیں چاہتا، اللہ کے گھر میں آنے کو جی نہیں چاہتا، نماز کے لیے وقت نہیں ہے، اوروں کے لیے وقت ہے۔ یارو یہ باطن کی بیماریاں ہیں، یہ انسان کے وجود میں باطن کی بیماریاں ہیں۔ جب انسان کے وجود میں باطن کی بیماریاں آتی ہیں تو پھر انسان اس طرف توجہ نہیں دیتا، یہ چیزیں چھوٹتی رہتی ہیں اور وقت گزرتا رہتا ہے، انسان کو احساس تک نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مطرب آپ فرماتے ہیں میں ایک قبرستان میں گیا اور وہاں میرا جی چاہا میں 2 رکعتیں پڑھ لوں، سبحان اللہ، 2 رکعتیں میں ادا کر لوں، تو فرمایا میں نے 2 رکعتیں ادا کی، اور جیسے میں نے 2 رکعتیں ادا کی تو تھکاوٹ کی وجہ سے وہ صحیح ادا نہیں مجھ سے ہو سکی نماز، جو 2 میں نے رکعتیں پڑھی ہیں تھکاوٹ کی بنا پر وہ صحیح ادا نہیں ہوئی۔ لیکن فرماتے ہیں جیسے تھکاوٹ کی بنا پہ میں صحیح ادا نہیں کر سکا تو میں نے انہیں معمولی جانا، اس کے بارے میں مجھے کیا مل جائے گا؟ تو فرمایا قبر والا کہتا ہے ان 2 رکعتوں کو تو معمولی سمجھ رہا ہے، اگر مجھے ساری دنیا کی دولت بھی دے دے، سب کچھ بھی دے دے، مجھے اتنی خوشی نہ ہوگی جتنی اللہ کی بارگاہ میں 2 نفل ادا کرنے سے مجھے خوشی ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ تو یہ 2 رکعتوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تمہیں پتہ چل جائے، آج تو جگہ جگہ قرآن اندازی ہوتی نا، اشتہار لگے ہوتے ہیں فلاں محفل میں قرآن اندازی ہو رہی ہے، عمرے کا ٹکٹ ہے، حج کا ٹکٹ ہے، قرآن اندازی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ با جماعت نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ کیا کچھ دیتا ہے، تو فرمایا آپ سرینوں کے بل بھی چل کے اللہ کے گھر میں آنا پسند کریں۔ سبحان اللہ، آپ کے جسم میں طاقت نہیں ہے، سرین کے بل چل کے بھی آئیں کہ میں اللہ کے گھر میں جاؤں۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو صبح گیا اللہ کے گھر میں پھر شام کو اللہ کے گھر میں گیا، صبح بھی جاتا ہے شام کو بھی جاتا ہے، اور جیسے ہی بندہ قیامت کے دن جائے گا اس دن اللہ تعالیٰ اس کی مہمان نوازی کرے گا۔ سبحان اللہ، اللہ مہمان نوازی کرے گا۔ آج یار بڑا کوئی ہماری دعوت کر دینا، ہم بتاتے فلاں نے ہماری دعوت کر دی اور فلاں نے مجھے اپنے گھر میں بلا لیا، اور یارو یہ تو اللہ 5 مرتبہ تمہیں اپنے گھر میں بلاتا ہے اور فرماتا ہے اس دن میں تمہاری مہمان نوازی کروں گا، اور کبھی کھانے میں لذت ہوتی ہے اور کبھی کھلانے والے کے ہاتھ میں بھی تو لذت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اور جب اللہ اپنے ہاتھوں سے اور تمہیں جنت کی نعمتیں کھلا رہا ہوگا، جنت کے پھل کھلا رہا ہوگا اور جنت کی طرح طرح کی نعمتیں کھلا رہا ہوگا، اور یارو اس وقت کتنا لطف آئے گا، کتنا اللہ تعالیٰ مزہ عطا فرمائے گا کہ یہ بندہ وہ ہے جو صبح و شام میرے گھر میں آیا کرتا تھا، آج میں اس کی مہمان نوازی کر رہا ہوں۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو عشاء اور فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہوتے،
اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں چلو میں گھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں، تو آپ نے فرمایا اس کی نماز نہیں ہوتی، بغیر عذر کے، بغیر کسی وجہ کے گھر میں میرے بھائی نماز نہیں ہوتی۔ آپ فرماتے ہیں نماز کے لیے میں اعلان کروں، اذان دوں، کسی کو اپنے مصلی پہ کھڑا کروں۔ آپ نے بار بار سنا نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ فرماتے ہیں پھر اذان کے کلمات بلند کیے جائیں، مؤذن کسی اور کو کھڑا کروں، اور میں پھر تمہارے گھروں میں آؤں، جو نماز کے لیے حاضر نہیں ہوئے ان کے گھروں کو آگ لگا کے جلا دوں۔ کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا یار، وہ رحمت للعالمین یہ بات فرما رہے ہیں۔ ہاں، اور میں جو بات بیان کر رہا ہوں ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہیں دعوت دیتا ہے کہ آ جاؤ بھائی کھانا کھا لو، آپ گوشت کی دعوت پہ چلے جاتے ہیں، کھانا اچھے کی دعوت پہ چلے جاتے ہیں، اور نماز کی دعوت دی جائے تو آپ حاضر نہیں ہوتے، تو فرمایا میں محمد چاہتا ہوں ایسے مومن کے گھر میں جاؤں، یہ مومن نہیں منافق، آپ نے فرمایا ایسا آدمی منافق ہے، ان کے گھروں میں جا کے لکڑی ڈال کے ان کے گھروں کو میں جلا دوں، کہ تم اپنے جسم کی فکر کرتے ہو، اگلا جہاں تو روح کے ساتھ ہے، اس کی تمہیں کوئی فکر نہیں، اس کی تمہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ تو یارو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہماری سوچ کیا ہے؟ ایک نہ ایک دن ہم نے قبر میں جانا ہے، ایک نہ ایک دن جانا ہے، اس جہان کو چھوڑ کے جانا ہے۔ یارو یہ لباس، یہ کھانا، یہ پیسے، یہ دیگر چیزیں کوئی ساتھ جانے والی نہیں، آپ کے ساتھ جانے والی ہے تو نیکی ہے۔ کوئی آپ نے نیک عمل کیا ہے، اللہ تیرے عملوں کو ضائع نہیں کرتا، اللہ بڑا ہی قدردان ہے۔ وہ تو ایک کنجری کو، کتے کو پانی پلانے کی برکت سے وہ بخش دیتا ہے، 40 دن تک اس کی نافرمانی کرتا رہا، عمر بھر اس کی نافرمانی کرتا رہا، اور پھر صدق کے دل سے بھی جا کے اس نے اپنے بت کو سامنے پکڑ کے اس بت کا نام لے رہا ہے، اور غلطی سے نکلتا ہے یا سمد، اور عرش سے 10 مرتبہ آواز آتی ہے، اور لبیک عبدی لبیک عبدی، او میرے بندے میں حاضر ہوں، او میرے بندے میں حاضر ہوں، او میرے بندے میں حاضر ہوں۔ او بندے تو ایک مرتبہ اسے پکارے، وہ 10 مرتبہ تجھے پکارے، وہ احکم الحاکمین ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ اور یارو اللہ کی بارگاہ میں آنا سیکھ لو، جب اللہ کی بارگاہ میں آنا سیکھ لو گے، جب اس کی بارگاہ میں جاؤ گے، پھر تمہیں عذاب نہیں دے گا، پھر تمہیں گرمی میں جھلسنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ فرمائے گا میرا عرش کس کے لیے ہے، جاؤ وہاں صوفے لگے ہیں ان کے اوپر بیٹھ جاؤ، اور انہیں ابو بکر و عمر سے اللہ فرمائے گا، حسن و حسین سے فرمائے گا جاؤ انہیں حوض کوثر کے جام پلا دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کیا